بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک دن میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے۔ اب اس نماز کا سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، جیسے کہ نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کی شرائط، ان تمام چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آج ہم آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بتائیں گے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں۔ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، نمبر 6 قعدہ اخیرہ اور نمبر 7 خروج بسنہ۔ یہ ہیں نماز کے 7 فرائض۔ اب ان کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اب اللہ اکبر کہہ کے ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو پہلی تکبیر ہے، اس سے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد ہے قیام۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو نماز میں کھڑا ہونا یہ فرض ہے، اور اتنی مقدار کھڑے ہونا کہ جس میں فرض قرات کی جائے، تو دوسرا فرض ہو گیا قیام۔ تیسرا فرض ہے قرات۔ اب قرات نماز میں کی جانے کی صورت کیا ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ نماز میں جب ہم نے قرات کرنی ہے تو اس کی مقدار جو فقہائے کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ 3 چھوٹی آیات یا 1 بڑی آیت جو 3 کے مقابل ہو، 3 کے برابر ہو، تو اتنی مقدار قرات کرنا نماز میں فرض ہے۔ اب اس کے بعد ہے رکوع۔ رکوع کیسے کرنا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہم نے جب بالکل سیدھا جھکنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، ہماری کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، ہماری جو نگاہیں ہیں وہ پاؤں کے درمیان میں ہونی چاہیے، تو بالکل سیدھے طریقے سے آپ نے کھڑے ہونا ہے اور گھٹنوں کو پکڑ کر آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اور رکوع کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی گردن بالکل زیادہ جھکی ہوئی بھی نہ ہو اور زیادہ اوپر بھی نہ ہو، بلکہ بالکل سیدھی آپ کی کمر ہو اور آپ نے گھٹنوں کو پکڑ کے رکوع کرنا ہے۔ تو یہ تھا نماز کا چوتھا فرض۔ اس کے بعد آتا ہے سجود۔ سجدہ جو ہے نماز میں دونوں سجدے کرنا فرض ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ 7 ہڈیاں کون سی ہیں؟ وہ ہمارے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے 2 گھٹنے ہیں اور 2 ہمارے پاؤں ہیں، 6 اور 7ویں ہماری پیشانی ہے۔ تو ان 7 ہڈیوں پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طریقہ سے سجدہ کروں۔ اب سجدہ کرنے کا طریقہ کار سن لیں کہ آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے۔ رکوع سے ہم قومہ کی طرف آئے، اس قومہ سے ہم پھر اب سجدہ کی طرف جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے پاؤں تو پہلے لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمارے گھٹنے لگیں گے، پھر ہمارے ہاتھ لگیں گے، پھر ہماری ناک اور پھر پیشانی، تو اس طریقے سے ہم سجدہ کریں گے۔ تو سجدہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری کونیاں زمین سے الگ ہوں، زمین سے اوپر اٹھی ہوئی ہوں، اور ہماری کونیاں ہماری رانوں سے الگ ہوں اور ہماری رانیں ہمارے پیٹ سے الگ ہوں۔ اس طریقہ سے ہم نے سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ تھا نماز کا 5واں فرض۔ اس کے بعد ہے قعدہ اخیرہ، یہ 6ٹھا فرض ہے۔ تو قعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ 3 رکعت والی نماز ہے، یہ 4 رکعت والی یا 2 رکعت والی۔ اگر تو 2 رکعت والی نماز ہے تو اس میں قعدہ اولیٰ نہیں ہے، اس میں قعدہ اخیرہ ہی ہے۔ اور اگر 3 رکعت جیسے کہ مغرب کی نماز ہے یا وتر کی نماز ہے یا عشاء ہے، ظہر ہے اور عصر ہے، اس کی 4 رکعتیں ہیں، تو اس میں قعدہ اولیٰ آتا ہے، وہ ہے واجب، اور جو آخر میں التحیات پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں قعدہ اخیرہ۔ تو قعدہ اخیرہ کتنا فرض ہے؟ اس کی مقدار ہے کہ التحیات کو عبدہ و رسولہ تک پڑھنا، یہ اتنی دیر تک بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ تو قعدہ اخیرہ نماز کا 6ٹھا فرض ہے۔ اس کے بعد آتا ہے خروج بسنہ، نماز کا آخری فرض۔ تو وہ یہ ہے کہ ارادتاً نماز کے آخر میں کوئی ایسا فعل کرنا کہ جس سے آپ نماز سے نکل جائیں، وہ طریقہ کار السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ طریقہ کار ہے، اور اس طریقہ سے ہم نماز سے باہر ہو جاتے ہیں، نماز سے خروج ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طریقہ سے سیکھنے اور اسے 5 وقت بعد جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔